اس مبارک دعا حزب البہر کا ایک نقش عام طور پہ ملتا ہے جو اعداد میں ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنی دروسات میں یہ بتاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ اعداد کے نقوش آپ کے اپنے حد تک صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے حزب البہر کے اعداد نکالے ہوں اور آپ نے اس کا ایک نقش بنایا ہو، آپ کے اپنے حد تک تو ٹھیک ہے، مگر دوسرے کے لیے یہ مبہم ہے، دوسرے کے لیے مبہم ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں یہ اعداد کس چیز کے ہیں۔ یہ دعا حزب البہر کے ہیں، یہ چہل کاف کے اعداد ہیں، یہ کسی آیت کے اعداد ہیں، یا کسی سفلی عمل کے اعداد ہے، کیونکہ اعداد سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کے اعداد ہے۔ صرف جس نے لکھا کہ یہ دعا حزب البہر کے اعداد ہے، ہم نے اسے پہ اعتماد کیا کہ یہ حزب البہر کا نقش ہے۔ کسی کتاب میں یا کسی نیٹ وغیرہ پہ کسی پیج پہ ہم نے دیکھے حزب البہر کا نقش ہے، ایسا حزب البہر کا نقش ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ باقی ان کی بات بھی صحیح ہو اور واقعی یہ حزب البہر ہی کا نقش ہو، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اسی دعا حزب البہر پڑھ کے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، جس کو پڑھے اور دعا کرے، اور جس کی مشکل ہے اس کو بتا دے کہ جو حزب البہر پڑھ کے دعا کرے، نقش میں وہ تاثیر نہیں ہے، پڑھنے میں جو تاثیر ہے۔ یہ عملیات کے کتب میں بہت ساری چیزیں رطب و یابس جمع ہو گئی ہے، سنی سنائی باتیں بہت ہیں، من گڑت باتیں بہت ہیں، پھر غیروں سے نقل کی ہوئی باتیں بہت ہیں۔ تو کوئی بھی عملیات کی کتاب ہو، اس کا درجہ بخاری جیسا تو نہیں ہے کہ بس ہم اس کی ہر بات کو صحیح مانیں، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو مانیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عملیات کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کی خوب جانچ پڑتال کیا کرے، اس کو دیکھ لیا کرے کہ ایسے نہیں کہ بس اس نے لکھا ہے کسی عمل کے بارے میں، کسی نقش کے بارے میں اتنے فضائل جمع کی ہیں جتنے نہ سورہ یاسین کے ہیں نہ سورہ فاتحہ کے ہیں، اتنے فضائل جمع کی ہے، بعد میں جب نقش ہم دیکھتے ہیں وہ یہودیوں کی یا ہندو جوگیوں کا کوئی نقش ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اس پہ اعتماد نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں کے نام بھی لکھے ہیں، یہ فلاں شیخ کے ہیں، فلاں بزرگ کے عملیات ہیں، اس نام سے کتاب کو بیچتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پچھلے اتوار کی بات ہے، ایک خاتون تھی عالمہ، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی تھی، اس نے مجھے ایک نقش دیا، وہ پرنٹ پلاسٹک میں اس نے پلاسٹک چڑھایا تھا، آپ یہ ذرا دیکھ لیں۔ میں نے وہ نقش جب دیکھا تو نیچے کچھ اسماء لکھے تھے، جیسے میمون، دہتوش، مہتوش، اور پھر سٹار بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر ایسی ایک لائن جیسے ہم سن لکھتے ہیں نا، سن ہجری لکھتے ہیں، ایسی ہی ایک لائن، اس پہ جو ہے ایک 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 00 ہا 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 عین 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 ایسے لکھا تھا، کچھ اور بھی ایسی چیزیں تھی مبہم۔ کہ یہ مجھے ایک مولانا صاحب نے دیا ہے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھا کریں۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مسئلہ آپ کو کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کس لیے آپ کو یہ نقش دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ کہیں نہیں ہو رہا۔ اس کو میں نے بتایا کہ آپ دیکھیں آپ تو عالمہ ہیں، اوپر والی جو بھی ہے وہ تو عربی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی، یہ نیچے والی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو
یہودیوں کے جادو کے الفاظ ہے، یہ سٹار یہودیوں کا نشان ہے، یہ جو اسماء لکھ کے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات ہے، یہ موکلین ہیں، مگر حقیقت میں یہ سفلی عملیات ہے سارے۔ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کو جس نے بھی دیا ہے یہ نقش ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت جب سے یہ نقش میرے پاس ہے اس سے اٹھا کے لائی ہوں، جب سے یہ نقش میرے پاس ہے، پہلے تو رشتے آتے تھے، اس کے بعد کوئی رشتہ ہی نہیں آیا، اور اب اس مولانا کا رشتہ آ رہا ہے جس نے نقش دیا ہے اس مولانا کا رشتہ آ رہا ہے۔ کب میرے سی عمر میں بہت بڑے ہیں، میں نے کہا بس یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رشتے بند ہو جائے اور بس کہیں سے بھی آپ نا امید ہو جائیں ہر جگہ سے، تو بس مجبوراً پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا، فوراً اس کو کہیں پانی میں بہا دے اور فوراً جو ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ تو اس طرح کی چیزیں عملیات کی کتابوں میں یہ لکھ کے ہوتے ہیں۔ یہ طلسم ہے۔ طلسم کیا ہے؟ طلسم یہ سحر ہے، یہ طلسمات کی کتاب ہے، یہ طلسمات لکھ کے ہیں، مختلف مبہم چیزیں، ہم مبہمات میں نہیں پڑھتے، ان سے دور رہے۔ یہ عامل کو بھی برباد کر دیتی ہیں اور جس کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری عملیات کی کتابوں میں یہ طلسمات ہے، اس کو لکھ کے ایک لائن ہے، یہ لکھ کے اس کو جلائے، اس کو زبان کے نیچے رکھ کے اس کو یہ کرے، اس کو وہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ تو بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی ہماری کہ حزب البحر کا جو عددی نقش ہے اس کے حق میں نہیں ہوں، مبہمات سے دور رہا کرے۔ ماشاءاللہ علماء ہیں، اکثر ساتھی الحمدللہ علماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ یہ چیزیں یہ سمجھنے کی ہے، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ جیسے یا بدوح پہ کبھی کبھی میں تذکرہ کرتا ہوں طلباء سے بھی، آپ کے لیے بھی فائدے کی بات ہے کیونکہ آپ سب عملیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا بدوح کے متعلق جو ہے بہت ساری کتابوں میں یہ حب کا عمل ہے، کوئی نقش لکھ کے دیتا ہے، کوئی اس کا وظیفہ باموکل بتا کے دیتا ہے، کوئی جو ہے اس کی زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، کوئی یہ مسئلہ۔ یا بدوح پہ بہت ساری تقریباً مروجہ جو عملیات کی کتابیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر کتاب میں یا بدوح کی نقوش یا عملیات لکھ کے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یا بدوح ہے کیا؟ تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، یا بدوح یہ اللہ کا نام ہے۔ بعض فتاویات بھی پیش کرتے ہیں، دیکھیں فلاں نے فتویٰ دیا یہ اللہ کا نام ہے، فلاں نے فتویٰ دیا اللہ کا نام ہے۔ تو عربی میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا کہ بدوح اللہ کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں یہ عبرانی میں اللہ کا نام ہے، یہ عبرانی میں اللہ، عبرانی زبان ہے کہاں؟ کس نے کہا ہے کہ یہ عبرانی میں اللہ کا نام ہے؟ کوئی مستند حوالہ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بدوح لفظ اللہ کے نام، یہ قاعدہ ہے علماء اور محدثین کرام کے ہاں کہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہے یہ توقیفی ہے۔ جو ہمیں شارع نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جو قرآن پاک میں ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے، بس وہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنا سکتے کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، توقیفی ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، توقیفی ہے، ہم اس پہ وقف کریں گے، جو شارع نے بتائے ہم وہی کریں گے، وہی اللہ کا نام ہے۔ بدوح شارع سے نقل نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے نقل نہیں ہے، قرآن میں نہیں آیا، احادیث طیبہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آیا بدوح کا۔ تو کیوں میں اللہ کے اتنے سارے نام چھوڑ کے صرف یا بدوح کے پیچھے پڑ جاؤں جو مبہمات میں سے ہیں؟ اللہ کے ہر نام کا معنی اور مطلب تو معلوم ہے، خالق، بارئ، مصور۔ آپ دیکھیں گے ہر لفظ، ہر اسم کے نیچے معنی لکھا ہوتا ہے۔ بدوح کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی نے آج تک ترجمہ بھی نہیں بتایا کہ بدوح کا ترجمہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو پھر بدوح جو ہے اس کے ساتھ موکل بھی ملا دیتے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اس کے ساتھ موکل بھی لگا دیتے ہیں. ہمیں اصل اسم کا پتہ نہیں ہے، آپ موکل بھی لگا دیتے ہیں. یہ موکل کدھر سے آیا، یہ کون ہے؟ ہم تو یا بدوح کے بارے میں پریشان ہیں کہ کس کو پکار رہے ہیں، آپ نے موکل بھی ساتھ لگا لیا. اور اشتہارات بھی چل رہے ہیں کہ یا بدوح کے عملیات، یا بدوح کے چلجات، یا بدوح کا کورس. یہ جلالی اسم ہے اور اس کی یہ فوائد و یہ برکات ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کدھر سے ثابت ہے؟ پھر میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ عادات جو ہے نا، عادات، سارے عادات 1 سے 9 تک یہ مفرد عادات ہے، اور باقی جتنے عادات ہیں سب مرکبات ہے اور اس کی طرف راجع ہے. اس کی طرف راجع ہے. کیسے؟ 1 سے 9 تک یہ مفرد عادات ہے، اور 10 صفر عدد نہیں ہے تو 1 ہمارے پاس موجود ہے. 11 اس کو آپس میں جمع کرو تو 2 بن گیا، 1 اور 1 تو 2 بن گیا، 2 ہمارے پاس موجود ہے. اب کوئی بھی عدد لے لے، آپ کوئی بھی عدد لے لے، مثلا آپ 65 کا عدد لے لے تو جمع کرے آپس میں، 5 اور 6 11، اور پھر 1 اور 1 2، 2 ہمارے پاس ہے. جتنی بھی اعداد ہیں دنیا میں، جتنی بھی، وہ سارے کے سارے جب جمع کریں گے تو مفرد عدد کی طرف راجع ہوگا. تو اصل اعداد 1 سے 9 تک ہے بس. کسی کا نام ہے، کسی صورت کی اعداد ہے، کسی اسم کی اعداد ہے، 1 سے 9 تک بس سب یہاں تک راجع ہیں. اصل اعداد 1 سے 9 تک ہے. اب 1 سے 9 تک اعداد 2 قسم کی ہے، جفت اور طاق. طاق الف، طاق 1 3 5 7 9، جفت 2 4 6 8. اب جب ابجد کی طرف آتے ہیں تو طاق اعداد کی جب ہم حروف نکالتے ہیں تو الف، 1 کا الف، 3 کا جیم، 5 کا ہا، 7 کا زا، 9 کا طا. اجہزت اس کا مجموعہ آ گیا. اجہزت، اجہزت یہ مفرد اعداد، یہ طاق اعداد کا مجموعہ آ گیا. اجہزت طا سر، طا کے ساتھ. اور جو جفت اعداد ہے 2 4 6 8، با دال واو ہا، بدوح، با دال واو ہا بدوح، یہ جفت اعداد کا مجموعہ بن گیا. تو بدوح اللہ کا نام نہیں ہے، مفرد اعداد میں جو جفت اعداد ہیں ان کا مجموعہ ہے. سمجھے؟ بس یہ بدوح کی پہچان یہی تک ہے کہ یہ جفت اعداد کا مجموعہ ہے، اللہ کا نام نہیں. پھر یا بدوح کے وظائف ہے، یہ ہے. آپ اب عرب علماء کے فتاوجات پڑھ لیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، سب نے، اور مراکش کے علماء ہیں، اور سعودیہ کے علماء ہیں، اور قطر کے علماء ہیں، اور جدھر کی بھی ہے، کسی بھی یونیورسٹی کے ہیں، کسی بھی جامعہ کے ہیں علماء، سب نے لکھا ہے کہ بدوح نام شیطان کا ہے، نعوذ باللہ. کسی نے کہا بدوح نام جن کا ہے، کوئی جن ہے اس کا نام ہے. آرام سے، خاموش کے نہیں. تو بدوح نام یا جن کا ہے. یہ سارے علماء جو عرب کے ہیں، سارے علماء، کسی نے اللہ کا نام نہیں مانا. ویسے ہم یا بدوح کے عملیات نہیں کریں گے. ہمارے بعض عاملین ساتھی جو ہیں نا پریشانی میں ہوتے ہیں اور رجعت کا شکار ہوتے ہیں، مالی پریشانی میں، اپنے گھریلو پر لوگوں کا تو علاج کرتے ہیں اور خود اپنی پریشانیوں میں، کیونکہ بعض اعمال وہ ایسے کرتے ہیں جو مبہم ہے، تو دوسروں کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے مگر اپنے لیے نقصان تو پہنچتا ہے. کوئٹہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے،
اور حضرت نے کسی کے لیے تعویذ لکھا، تو جو آئے تھا تعویذ دینے کے اس نے شکرانے کے طور پہ 100 روپے دے دی۔ پھر حضرت سے پوچھا کہ اس تعویذ سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے تو ہوا، مجھے تو ہوا، آپ کو تو ضرور ہونا چاہیے۔ لکھتے ہی مجھے 100 روپے مل گئے، آپ کو تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو ایسے بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں، دوسروں کو فائدہ نقصان کچھ ہو یا نہ ہو، عامل کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کو تو سب سے پہلے نقصان ہو گیا جب ایسے مبہم چیزیں لکھتے ہیں۔ تو عملیات میں ہم نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ سب سے احمق بندہ وہ ہے دنیا میں، سب سے احمق بندہ وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت پر بات کر دے، دوسروں کے رشتے کے لیے، دوسروں کی محبت کے لیے، دوسروں کی جادو کی توڑ کے لیے ایسی عملیات کرے جس سے اس کا اپنا آخرت برباد ہو، ایسی چیزیں لکھے جو شرکیہ ہو، جو سفلی عملیات ہو، جو طلسمات ہو، اس کا اپنا آخرت برباد ہو جائے۔ تو یہ احمق بندہ نہیں ہے کہ دوسرے کی اس نے کچھ دیا یا نہ دیا مگر اس نے مفت میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو ہم صحیح اعمال جو روحانی اور شرعی اعمال ہے انشاءاللہ یہ اتنی زیادہ ہے اور اتنا اس میں سب کچھ ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمیں تورات زبور انجیل کی ضرورت نہیں ہے۔ روحانی عملیات میں، ہماری شریعت میں، قرآن پاک آیات میں، سورتوں میں، ہمارے مشائخ بزرگان دین کے صحیح اعمال میں ایسے عملیات ہیں کبھی کسی اور طرف ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے اعمال کریں گے جس سے اللہ بھی راضی ہو، مخلوق کا بھی بھلا ہو، ہمارے اپنا بھی فائدہ ہو۔ جب آپ بسم اللہ شریف لکھیں گے مثلا کسی کے لیے، سورہ فاتحہ لکھیں گے، کوئی اسماء الحسنہ میں سے لکھیں گے، تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ آپ کے نام سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی انگلیوں سے اللہ کا نام آپ نے لکھا، یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ تو اللہ کا نام آپ نے لکھا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر جو وقت آپ کا لگ گیا اللہ کے نام لکھنے میں، آپ کا وقت صرف ہو گیا، جس کاغذ پہ لکھ رہے ہیں یہ کاغذ بھی گواہی، جس قلم سے لکھ رہے ہیں یہ قلم بھی گواہی، جس ٹیبل پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں وہ ٹیبل بھی، وہ کرسی بھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں، اور جو لے گا انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کا نام اثر سے خالی نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے، تو کیوں ہم دوسری چیزیں لکھیں؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو نقش حزب البحر کا جو ہے اس کے میں حق میں نہیں ہوں، اعمال پہ توجہ ضروری ہے۔ جو بھی آپ نے نقش لکھنا ہے نا، وہ سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے نام لکھے، واضح الفاظ اللہ کے نام لکھے، تاکہ جس کو بھی بعد میں یہ تعویذ ملے گھر میں، اس کو اتنا تو اندازہ ہو جائے کہ یہ غلط چیز نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور پھر اب مبہم چیز مل جاتی ہے، نقوش عاملین کے پاس جاتا ہے، جادو کا ہو یا نہ ہو وہ کہتے ہیں جادو کا ہے۔ مجھے مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم لورالائی کے تشریف لائے تھے، تو عملیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ اگر یہ جادو متشکل ہو کے آ جائے، کوئی انسانی شکل و صورت میں یہ جادو آ جائے، تو یہ سارے عاملین کو ڈنڈا مارے گا کہ تم ہر کار میرے ذمہ ڈالتے ہو اور میرے سر پہ ڈالتے ہو، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور تم کہتے ہو یہ جادو ہے اور یہ جادو ہے۔ میرے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے صحیح نقش لکھا ہوگا مگر وہ کہیں کہ یہ جادو ہے، پھر بیچارہ پڑ جاتا ہے چکروں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پوری زندگی جو ہے اس کی عذاب بن گئی۔ پھر جو بھی کام ہوتا ہے سر میں
ہلکا سا درد بھی ہو کہتے ہیں پھر کسی نے نقش رکھ دیا ہے، پھر کسی نے تعویذ رکھ دیا ہے۔ تو اگر آپ صحیح اللہ کا نام لکھیں گے آپ کو اجر بھی ملے گا، اگلے کو فائدہ بھی ہوگا، بعد میں ملا تو نقصان بھی نہیں ہے، کوئی شکوک شبہات بھی نہیں ہے۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ جو احباب ہیں یا اللہ سارے جمع ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس مبارک دعا کی برکات، روحانیات، فیوزات، انوارات اللہ ان سب کو، اور جو ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں ان سب کو اللہ نصیب فرما دے۔ یا رب کریم اپنی قرب، اپنی محبت، اپنی ولایت کا اعلیٰ مقام یا اللہ سب احباب کو، مرد و خواتین جتنی بھی ہیں، موجود ہیں، غائب ہیں، یا اللہ سب کو نصیب فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجات کو پوری فرما دے۔ جن دوست احباب نے آپ سب کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو رابطے میں ہیں، جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، جن کا حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، متقدین ہیں، یا اللہ سب کو مالا مال فرمائے دنیا آخرت کی نعمتوں سے، یا اللہ رضا اپنی رضا یا اللہ سب کو نصیب فرما دے، اطاعت